معزز سامعین کو نور الہدا کا سلام۔ آج ہم جو ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تجھ نینا لاگے قسط نمبر 1۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ الارم کی پہلی گھنٹی پر ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اسی وقت چارپائی چھوڑ دی۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے دادا ابا کے پلنگ کے قریب کھڑے ہو کر ان کی چلتی ہوئی سانسوں کا یقین کیا، اور جب ان کے ہلکے ہلکے خراٹے سن کر دل کو تسلی ہو گئی تو وہ ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولنے اور دوبارہ سے بند کرنے کے بعد باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی مگر رک گئی۔ چھوٹی چھوٹی گو گو کی آواز نے ساری توجہ چھین لی۔ لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ توڑ گئی۔ اسٹور روم کے استاد والا کمرہ سمرا کا تھا اور آج کل وہ اپنے چھوٹے سے گول گپے کے ساتھ رہنے آئی ہوئی تھی۔ دروازہ ان لاک ہی تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پوری طرح سے بند تھا۔ مین اور سیڑھیوں والا دروازہ اگر لاک ہوتے تو باقی کوئی فکر نہیں تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سمرا کی رضائی تقریباً بیڈ سے نیچے پڑی تھی۔ خود وہ آنکھوں پر بلائنڈ فولڈ لگائے خراٹے بھر رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اس وجود پر پڑی جس کی کشش میں اندر آئی تھی۔ 6 ماہ کا عبداللہ۔ اماں کی ساری محنتوں سے دی گئی پیکنگ اکھیڑ کھاڑ کر ننگا پڑا اپنے پیروں کے انگوٹھے منہ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ مسکراتے ہوئے آگے آئے، رضائی اٹھا کر سمرا پر ڈالی اور بیبی کاٹ میں لیٹے عبداللہ کی طرف آئی۔ اس کو بھی اچھی طرح کمبل اوڑھ کر گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی صبح تو میرے ساتھ ہی ہوتی ہے ہند عبداللہ شہزادے۔ عبداللہ شہزادے سرگوشیوں میں عبداللہ سے باتیں کرتی، اس کی دودھ والی بوتلیں اٹھا کر نائٹ بلب کو بھی بند کرتی باہر آ گئی۔ کچن کی لائٹ پہلے سے جلتی دیکھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی مگر اندر کام کرتے رشید کو دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی۔ رشید تم اتنے منہ اندھیرے کچن میں؟ رشید اس کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ آپ اٹھ گئی چھوٹی بی بی، چائے یا لسی کچھ بنا دوں؟ اس کے لیے رشید کے لہجے میں ہمیشہ عزت ہی ہوتی۔ ارے نہیں، میں تو بس عبداللہ کے لیے دودھ لینے آئی ہوں، مگر تم نے نہیں بتایا کہ واصف کی آج پھر کوئی ٹرپ ہے؟ اس کی بات پر رشید ہنس دیا۔ نہیں چھوٹی بی بی، واصف بھائی کی ٹرپ ہو تو تیاری یوں خفیہ کب ہوتی ہے؟ وہ تو 4 دن سے پہلے سے ہی مینو بتانے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے صاحب آئے ہیں، ان کے لیے کافی بنا رہا ہوں۔ لائیں یہ خالی بوتلیں مجھے دے دیں، میں دھو کر پھر سے تیار کر دیتا ہوں۔ سبھی کو علم تھا کہ رشید کس کو چھوٹے صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور اس کے منہ سے چھوٹے صاحب سنتے ہی امثال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، جو رشید کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں تھا۔ اسی لیے اب وہ اس باتوں میں لگا کر دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج سے تازہ دودھ کا بنا فیڈر نکال کر مائکرو ویو میں رکھا، پھر سپاٹ سے لہجے میں رشید کو ہدایت دی۔ رشید خالی کافی مت دینا، پہلے لسی پلوا کر پھر کافی دینا۔ رشید نے تابعداری سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں دے دوں گا باجی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ کریں گے۔ چھوٹے صاحب میں ضد اور غصہ تو ہے ہی نہیں۔ جی بس سنجیدہ بہت ہیں، بات کم کرتے ہیں مگر دل کے بڑے درویش ہیں۔ رشید بول رہا تھا اور امثال کے اندر باہر دھواں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچھ بھی کہے بغیر کچن سے نکل آیا۔ اسی وقت وہ مین ڈور سے اندر آیا تھا، یقیناً مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ کالے کھدر کے سوٹ، اس پر اس نے براؤن کرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ بھی امثال کے وجود کو اسی طرح اگنور کرتا دادا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا جیسے امثال اس کو نظر انداز کرتی سپیئر روم میں چلی گئی، کیونکہ اوپر اپنے بیڈ میں اب وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ جب تک امی ابا عمرے سے واپس نہیں آ جاتے یہ وقت خیر سے گزر جائے۔ امثال کی بچی بیمار پڑنے کا پروگرام تو نہیں تمہارا؟ یہ املی کا 15واں پیکٹ ہے، اور اب جو رات کو میری جان کھائی نا کہ امی گلا بند ہو گیا ہے تو رک جوتے لگاؤں گی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے اپنے بابا کٹ بالوں کو مخصوص سٹائل پر جھٹکا دے کر لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ امی اپنی ڈانٹ سنبھال کر رکھے، کسی اور وقت کے لیے، آج تو آپ کا کہا سچ ثابت ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو املی آپ کے سامنے میں نے کھائی ہے نا، یہ کھٹی نہیں میٹھی املی ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا تو چکھ کر دیکھ لے۔ اس نے فٹ سے املی امی کے منہ کے آگے کی۔ ارے ادھر ساڑو، اس سوغات کو تمہیں ہی مبارک ہو۔
امی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا تو وہ واپس صوفے کے نرمیوں میں خود کو دفن کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، امی ایک بات تو بتائیں۔ امی نے الماس کی قمیض کی طرفائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ پوچھوں؟ ہوگا پھر کوئی الٹا سیدھا پوچھو، ہوگا پھر کوئی الٹا سیدھا سا خیال۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے کہاں میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ پیدائشی سٹرونگ ہیں یا شادی کے بعد ہوئی ہیں؟ ابنی نے اپنا کام ترک کر کے اس بار اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ بس انہیں فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تو میرے گھر پیدا ہوئی ہو۔ ان کی باتیں اندر آتے ابسام جاری رکھتے ہوئے شروع ہو گیا، خالہ اس کو اور بھی بہت سے کام کرنے تھے جس کے لیے دنیا میں آئی ہیں، مثلاً رسالے پڑھنے، موویز دیکھنا، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ان کو ابا سے جھٹکیاں پڑھوانا۔ ویسے بندری تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جس ابسام دوستوں کے ساتھ سینما گیا ہے؟ اینڈ پر اس نے مثال کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس کو نظر انداز کرتی بھاگ کے جا کر خالہ کے گلے لگی تھی، میں نے آپ کو اتنا مس کیا تھا مجھے کوئی نہیں پتا، اگلی دفعہ جب آپ اپنی نند کے گاؤں جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر 2-3 بوسے لے ڈالے۔ دوسری طرف ابسام نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا، خالہ امی دیکھ رہی ہیں لوگ ہمیں جلانے کو کیسے عیار کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ دیکھ لیجیے گا جس دن کلمے پڑے گئے نا، کہاں کی خالہ کہاں کی بھانجی، ظالم ساس اور سازشی بہو بھی نس دیکھنے کو ملیں گی۔ بس آپ اور میرا پیار ہی سچا ثابت ہونا ہے۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، یہ میری ساس ہیں، تمہاری نہیں، ظلم بھی کریں گی تو پیار سے۔ اور جہاں تک رہی سازش بہو کی بات، تو مسٹر ابسام سکندر، سازشیں تو ہونی ہی ہونی ہیں، مگر اپنی شہزادی خالہ کے نکھٹو بیٹے کے خلاف۔ کیوں خالہ؟ اس نے رائے خالہ سے مانگی۔ جواب میں امی کی طرف سے خاصا گرم آیا، کیا کروں میں تمہاری اس گز بھر لمبی زبان کا، جسے چسکے لینے اور پٹر پٹر بیل گام دوڑنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ اس نے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ پٹ بولی، 2 تو آپ نے گنوا دیے ہیں۔ ویسے خالہ میں آپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی اور ابسام میرا ماں باپ کی اولاد ہوتا۔ پہلے خود ہی آئیڈیا دیا پھر خود ہی بولی، استغفار، یہ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ اگر یہ امی کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب امی میری ساس ہوتی۔ یا اللہ تیرا شکریہ جو تو نے مجھے امی جیسی ہٹلر ساس نہیں دی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کو ہنسی بھی آئی، غصہ بھی، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی، حالانکہ ان کا دل اس کے لمبے لمبے بے پرواہ کہکوں سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ وہ دل کی سادی تھی، ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار تھا اور امارہ کی بھی تو اس میں جان تھی۔ ابسام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئی تھی، اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان ہی تھی، اگر کوئی کہانی پڑھ لے تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ بلفظ سنا نہ لی۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ پن ہوتا۔ پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلے کی تھی، کوئی کہتا ابسام کی دادی نے، کوئی کہتا امسال کی دادی نے، پر یہ بات اب سارے خاندان برادری میں مشہور تھی کہ امسال امارہ کی بہو بنے گی۔ ابسام کے والد سکندر وابٹہ میں ملازم تھے، پچھلے 15 سال سے اسی شہر میں تعینات تھے۔ امسال لوگوں کی پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا، وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی، کبھی کرکٹ کھیلی جاتی، کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ ان کا انکنڈیشنل پیار تھا تو خالو کے ساتھ انکنڈیشنل یاری تھی۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا، لنچ یا بڑے اسرار پر ڈنر کے لیے رکتا اور ڈنر کے فوراً بعد نکل جاتا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی، گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی ہوئی تھی وہ فرار تھا، اور اب اسے فرار میں ہی مزہ آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ کل سے گھر پر تھا اور کل سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے خود سے اسے بلوایا تھا، مگر وہ سب دیکھ کر اور سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس سے دب کام کروائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی، اسی طرح وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی تیار ہو کر نیچے آیا، اسٹبی اسپرنگ رول میں ہی موجود تھے۔ اس کے دیکھتے ہی عبداللہ کے ساتھ کھیلتے واصف کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، ارے آئیے آئیے جناب، بڑی بات ہے، حضور آج کل گھر پر نظر آ رہے ہیں، کہیں نوکری ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہ واصف کی گود سے عبداللہ کو اٹھاتا وہیں اس کے برابر بیٹھ گیا۔
نہیں یار، نوکری سے دل اکتا گیا ہے، اس لیے 4 دن چھٹی لی ہے۔ واصف کو جواب دینے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عبداللہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سیٹی بجانے لگا، جبکہ واصف ابھی تک منہ کھولے ہوئے اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سمرا نیچے کارپٹ پر بیٹھی عبداللہ کے دھلے ہوئے کپڑے طے کر کے ٹوکری میں رکھ رہی تھی اور افضال دادا جی کے تخت پر ان کے برابر بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ سمرا نے واصف کا منہ بند کرتے ہوئے مشورہ دیا، منہ بند کر لو نہیں تو مکھی چلی جائے گی۔ واصف کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ارے عبداللہ کی ماں، جاؤ بھاگ کر دادا جی کی کمرے سے آلہ لے کر آؤ، اپنے بھائی کا بلڈ پریشر تو چیک کریں، جناب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی محبوبہ سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ محبوبہ کے نام پر امثال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔ سبھی کا دھیان اس کی طرف گیا، سوائے اس کے شوہر کے۔ واصف نے تو دل کھول کر کہکا مارا۔ اس نے عبداللہ کو اس کے ماں کی گود میں ڈالا اور واصف سے مخاطب ہو، اپنے ہاتھی سے دانت اندر کرو اور میرے ساتھ چلو، ذرا ایک دوست کے ابو کا 40واں ہے، افسوس کر کے آئیں۔ میں کیا اس گھر کا بڑا بوڑھا ہوں؟ واصف کے پاس فٹ جواب حاضر تھا، نہ جاؤ، میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ وہ آواز تھوڑی اونچی کر کے دادا جی سے پوچھنے لگا، دادا ابو چلیں گے ایک فوتگی کا افسوس کر آئیں؟ آدھے ممتاز مفتی کی کتاب میں گم دادا جی نے بھی سر نفی میں ہلا دیا۔ اور یار تم جانتے تو مجھے بوڑھے سے تو 10 منٹ تک لگاتار بیٹھا نہیں جاتا، ایویں ادھر کوئی نئی مصیبت بناؤ گے۔ تم امثال کو لے جاؤ۔ دادا جی کے مشورے پر جہاں اس کی نظر بے اختیار اس جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہیں واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا پٹوسی مار کر ایک ہی جست میں ان کے برابر جا بیٹھا۔ یہ کینا بات آج آپ نے ثابت کر دیا کہ شیر جوان آخر شیر جوان ہی ہوتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امثال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو، بات تو کوئی نہیں، دیکھ کر موٹو دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو، بات تو کوئی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا تھا اور امثال کے شوہر کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے سے ہٹنے کی انکاری ہو گئی تھی۔ سمرا نے ایک نظر سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتی امثال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتی لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی بھائی کے ساتھ جائیں۔ امثال نے سر اٹھا کر سمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر یہ پھیلی دہشت اور سرسنگی دیکھ کر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی، اور ویسے بھی گھر پر اتنے کام ہیں، میرا نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی، واصف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کام وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہیں یہ آپ کا موٹو ہے نا، سب دیکھ لوں گا، اب جاؤ اور واپسی پہ میرے اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے منت بھری نظروں سے واصف کو دیکھے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہے، مگر آج واصف کچھ سوچ چکا تھا۔ اس نے امثال کے آگے اپنا ہاتھ جوڑ دیے، میں معافی مانگتا ہوں، میں ہم سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرے بھائی کا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ امثال کے چہرے پر یہ پتھروں سی سختی تو آئی، پر رنگ دھلے لٹھے سا ہو گیا۔ اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا واصف، زیادتی کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی اور آج بھی، نتیجہ کل بھی میں نے بھگتا تھا، آج بھی میں ہی بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو بھی ان کا فیصلہ تھا ان کو میرے باپ کی حیثیت سے حق تھا، اور یہ حق میں نے ان کو بخوشی دیا تھا۔ آگے جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہوا ہے نا، مجھے جینے نہیں دیتا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بڑوں نے زبردستی مجھے کسی کے سر پر تھوپ دیا۔ وہ شاید اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی، پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے یہ اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی ہو، مگر امثال کی آخری بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آنے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اپنے قریب سنتے ہی وہ بت بن گئی، تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا، مگر اس نے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ آج سر بازار موضوع چھڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوا تھا۔
امسال کو یوں لگتا جیسے سینے میں ساری ہوا ختم ہو گئی ہو۔ وہ آج 4 سال بعد پھٹتی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے آدمی کی شکل پر رقم تھا کہ وہ بڑی لمبی مسافت کر کے اس تک آیا ہے۔ جس چہرے پر ہمہ وقت شوخیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی، اس کی شخصیت ہی نہیں، ہر وقت بولتی رہنے والی آنکھوں بھی خاموش تھی۔ میرا راستہ چھوڑ دو۔ بات درمیان میں ہی رہ گئی کیونکہ اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ شاندار آن بان والا شخص جس کے سر پر سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ اس کی دسترس میں تھا مگر اس کا نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔ ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امسال سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اگلے 5-10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا، سمی پتر تم تو چپ کرو اور تم دونوں بھائی اس کو ہسپتال لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں ہی بے سدھ پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا بولا اور خود اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ ہسپتال والوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کر لیا۔ اس کا نروس۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ سبھی لوگ آج عید کے ڈنر پر ساجدہ کی طرف انوائٹ تھے۔ تب الماس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ اپنی ساس سسر اور بچے سمیت موجود تھی۔ امسال کے ددیال سے پھوپھیاں، چاچو، حتیٰ کہ دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی۔ جب اعجاز صاحب نے سب کے سروں پر بم پھوڑا، مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بولے تو بچوں سمیت بڑوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی۔ اصل میں امسال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ بول رہے تھے، اور باقی وہاں موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب سے پہلے امارا کو بولنے کا ہوش آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست امارا سے ہی بات کی۔ دیکھو امارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی نوکری کرے گا یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس سوائے سکندر کی آمدنی کے اور تو کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کرے۔ ابسام اور امسال کا رشتہ آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہاں ابسال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ سکندر اور ابسام تو دونوں سر جھکا کر اعجاز کی باتیں سن رہے تھے، مگر امارا نے تھل تھل بہتے آنسو پلوں سے صاف کیے۔ اعجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجئے گا، بہت ترقی کرے گا۔ اعجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سکندر، امارا کو سمجھاؤ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرے۔ میں مہینے 2 میں امسال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے سالوں درکار ہیں، اور میں کسی سراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے تو امارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ دیا۔ اعجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست، مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ سکندر کی بات پر اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر، امسال میری بیٹی ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی مجھے شک ہوتا نا کہ امسال کی مرضی باپ کے سوا ہوگی تو یوں تو سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھل کر بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ الفاظ امسال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی برف بن کر ایسے گرے کہ ہر جذبہ مر گیا۔ اندر باہر پرسکون خاموشی چھا گئی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے اس کا فون تھمایا، جس پر 15 کے قریب ابسام کی مس کالیں آئی ہوئی تھی۔ اس نے سارے لاگ کلیئر کر دیے، سارے میسیج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے ہی اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ساجدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئی تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے، اور رہ گئی امسال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس دن صبح الماس نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنا ہے تو امی اس کو ساتھ چلنے کا بول رہی ہیں، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امسال نے کوئی سوال جواب نہ کیا، تیار ہو کر الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نے جانے کن انجان اور قدرے سنسان رستوں سے گاڑی بھگا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری جانب تھا
اور جب اس نے گاڑی روڈ پر ہی ایک طرف کھڑی کر دی اور وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے سے کھڑی دیکھ کر امثال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے الماس کو دیکھا، جس نے جواب میں کندھے جھکا دیے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امثال کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ امثال کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ امثال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ نہ تم مجھ سے بات کرنا پسند کرو، نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہتے ہو۔ ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہیں اس طرح سے یہاں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو جواب میں وہ پھٹ پڑا، فون میرا تم اٹھاتے نہیں ہو، گھر تمہارے آنے کی مجھے اب اجازت نہیں ہے، تو اور میں کیا کروں؟ امثال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جو بات انہوں نے کر دی ہے وہی فائنل ہے، اس حقیقت کو مان لو۔ اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنا تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر اور کسی تعلق کو حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ تم باپ بیٹی تم بڑے بااصول لوگ نکلے بھائی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی مرضی سے جڑا تھا۔ پھر وہاں تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں اب زبان سے پھر گیا؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بولتے جا رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ساجدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ابسام سکندر تمیز سے بات کرو۔ اور کون سا میں تمہارے نکاح میں رہی ہوں، منگنی تھی تمہارے ساتھ میری، اور جانتے ہو منگنی کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی قسم کا کوئی جذباتی پن کا اظہار کیا؟ جہاں تک رہی مذاق کی بات، تو کزن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ ایک سا رہا۔ ہاں، اگر کوئی ابھی بھی مجھ سے چھیننے کا حق دیتا تو میں اپنی خالہ کی بہو بننا پسند کرتی، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑے تحمل اور ملحوظ لہجے میں پوری کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ ابسام تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ بالآخر دھیمے لہجے میں بولا، عاشق تو میں تمہارا تھا ہی نہیں کہ اب تمہاری شادی کے روز خودکشی کی کوشش کروں یا ناکام عاشقوں کے جیسے دکھی گانے سن سن کر روؤں۔ پر جانتی ہو میری انا کو بہت ٹھیس پہنچی ہے اور اس وقت شدید بلبلاہٹ کا شکار ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر کے گیا، امثال اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈوں میں ابسام کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی۔ امثال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے کھڑی تھی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کی ظاہری طور پر پرکشش بناتی۔ وہ تنہا 2 مربع اراضی کا مالک تھا، 2 عدد نئے ماڈل کی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھی، اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جتنی دفعہ وہ مائکے آئی خوب پھل مٹھائیوں سے لدی ہوئی آتی۔ یہ اتنی بڑی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑنے اور لے جانے آتی، مگر فرید مصروفیت کے بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا۔ امثال کے بے ساختہ کہکے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈولتا تھا اب دھیمی سی مسکراہٹ میں بدل گئے۔ پہلے تو مہینے میں 1 چکر لگا ہی لیتی تھی، پھر 2 مہینے گزر جاتے، فون تک نہ کرتی۔ ماں باپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو نوکر جواب دیتے، بی بی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ ماں باپ یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر خوش اور مگن ہیں، چلو جب فرصت ہوگی ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے بھی مرجھائی ہوئی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے نظر آنے والی حقیقتوں کا جھٹلاتے گزرا۔ دوسری طرف امارہ اور سکندر امثال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا، ملنا ملانا سب گئے، دنوں کی باتیں ہو گئی۔ امارہ اور سکندر نے تو کسی قسم کی فیملی فنکشن میں شرکت بھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی ہوئی تھی۔ کبھی کسی جگہ فوتگی وغیرہ پر بھی بہنوں کا سامنا ہو جاتا تھا، ایک دوسرے سے سلام بھی نظریں چراتے ہوئے لے جاتی۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں تھی۔ امثال کے گھر فون کیا مگر ہر دفعہ ملازم اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، پھر خود ہی 2 دن بعد آ گئی۔ عام سا سوٹ تھا جس کا رنگ اڑ کر بد رنگ ہو چکا تھا، پیروں میں عام سی گھر میں پہنی جانے والی چپل، چہرے پہ بے رونقی، آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی۔ ساجدہ نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا، یہ کیا اپنی حالت بنا لی ہوئی ہے؟ اس نے ماں سے نظریں چرائی، مجھے اپنا کوئی جوڑا دے دیں یا الماس آپ کا
آپا کو پرانا جوڑا پڑا ہو تو وہ دے دے، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں، آپ بھی ان کو کچھ مت بتائیے گا۔ اصل میں فرید کی اماں نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں نے جلدی میں کپڑے بھی نہ بدلے، کہیں پھر وہ اپنا فیصلہ نہ بدلیں۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہیں۔ وہ ایک ٹرانس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو بل بل بہہ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا تم وہاں خوش نہیں ہو، ساجدہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو امسال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنا ہڈیاں نکلا ہاتھ رکھ دیا۔ نہ امی پلیز ایسا نہ بولے، میری اتنے عرصے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ امی میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر بھنک بھی پڑی نہ تو میری نیک نامی پر دھبا لگ جائے گا، اور یقین مانے میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید نے دوسری شادی کر لی۔ مگر آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصہ والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تھی، دل کا سارا غبار نکال کر اٹھتی، مگر دروازے کے قریب کو کھڑا کھڑا لہرا کر گرا تھا۔ وہ امسال کا باپ تھا۔ اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الماس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا۔ سب کی توجہ اعجاز کی طرف ہو گئی، جو ایک دن میں ہی بوڑھے ہو گئے، کچھ بہتر ہو کر گھر آئے، اور فرید کے باپ جو کہ ان کا اپنا دوست رہا تھا، بیٹی کا قصور جاننا چاہا۔ تب معلوم ہوا فرید چاہتا ہے کہ امسال اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرے، جس کو سنتے ہی امسال نے قطعاً انکار کر دیا۔ اس کو اس کے انکار کا مزہ چکھانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی تھی، اور اب اس گھر میں امسال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ نہ تھی، اور یہ سب امسال کے انکار کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تو بھلا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی، اوپر سے شادی کا سال ہونے کو آیا تھا، پر ابھی تک امسال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری بیوی سے فرید کو آتی ہی اچھی خبر ملی تھی۔ امسال کی ساس سوسن نے رات کو فون پر اعجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالائکیاں گواہی، اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری سے طلاق وصول ہو گئی۔ جس باب کو اعجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا، ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ الماس امریکہ چلی گئی، ٹیپو اپنے پڑھائی میں سر دے کر اور خاموش ہو گئی، اور امسال ساری ہمتیں مجتمع کر کے اپنی ماں باپ کو سنبھالنے لگی، کبھی کبھی سب سے چپ کر رو بھی لیتی۔ ایک دن امی سے بولی، کیا میں نوکری کر کے کسی ہاسٹل میں رہ لوں؟ اس کی عدت پوری ہوئی بھی مہینے گزر چکے تھے۔ ساجدہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی بات کیوں کی تم نے؟ وہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اصل میں لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ میری جیسی لاپرواہ اور ماہی منڈا سی لڑکی کی شادی اگر ٹوٹی ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہوگا، مجھے سنجیدگی سے رشتہ نبھانا آیا ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اگر میں ہاسٹل میں رہوں گی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، لوگ پوچھیں تو کہہ دینا کہ سسرال میں ہے۔ ساجدہ نے اپنی اسی بیٹی کی شکل دیکھی جس کو شادی سے پہلے انڈا تک ابالنا نہ آتا تھا، جس نے اپنے کپڑے تک نہ کبھی خود سے دھوئے نہ استری کیے تھے، جو کھانا بھی ماں سے نکلوا کر کھاتی۔ آج سارے گھر کی صفائیاں وہ دن اگنے سے پہلے کر دیتی۔ ماں باپ بھائی کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کے بعد ان کے کمرے میں تیار ملتے، کھانا تینوں وقت کا عین ٹائم پر تازہ گرم گرم ملتا۔ وہ سر سے پاؤں تک بدل گئی ہوئی تھی، کبھی سارا دن گزر جاتا اس کی آواز سننے کو نہ ملتی۔ ساجدہ جب بہت دیر تک اس کو ایک ٹک غور سے دیکھتی رہی تو اس نے ان کا بازو کھینچ کر متوجہ کیا۔ امی آپ نے جواب نہیں دیا۔ ساجدہ کیونکہ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کا بھی بازو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور لے جا کر اعجاز کے سامنے کھڑا کر دیا، اور بولی، امسال آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہاری شادی کرتے وقت غلطی ہم لوگوں سے ہو گئی تھی، ان لوگوں کو پرکھنے میں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی معاملہ فہم ہے، اپنے مسائل خود ہی خاموشی سے حل کرتی رہی، مگر تم یہ بھول گئی کہ صبر بھی ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا ان لوگوں نے خود سے طلاق بھیج دی، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا تمہیں وہاں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں سر جھکا کر شرمندگی کی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا تو وہ کرے جو غلط تھے۔ میری جان تمہارا تو کوئی قصور ہی ہے ہی نہیں، تمہیں ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو رہ لو، تمہارے ابو داخلہ کروا دیں گے، تم نوکری کرنا چاہتی ہو کر لو، مگر لوگوں کے ڈر سے نہیں، جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی اور خوشی کے لیے کرو، لوگوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ساجدہ بھی بول رہی تھی اور اعجاز اس دوران خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی امسال کا جائزہ لیتے رہے، پھر نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اعجاز نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نوکری کرنا چاہتی ہو؟
تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر آگے پڑھنا چاہو تب بھی تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فرید کی امی کہتی تھی کہ میں بہت گھوڑ مغز ہوں، کہیں کوئی چیز رکھ دوں تو یاد نہیں رہتا کہاں رکھی تھی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں تو نہ جانے کہاں کھو جاتی ہوں کہ کھانا جل جائے تو مجھے بدبو تک نہیں آتی۔ ابو سچ بتا رہی ہوں، وہ یہ سب باتیں جھوٹ میں کہتی تھی مجھے فرید سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے، مگر ابو مجھے لگتا ہے اب ان کی کہی باتیں سچ ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اب کام پہ اور زیادہ توجہ دیتی ہوں اور پڑھائی تو مجھ سے اب کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں تو نوکری بھی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ دونوں کام ذمہ داری والے ہیں۔ ابو جی مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے اہل میں بھی ہوں۔ وہ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے سوچا نوکری کے بہانے منظر سے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کی باتوں نے اعجاز اور ساجدہ کے دل پر خنجر چلائے تھے، مگر دونوں ہی اس کے سامنے نال نہ رہے۔ اپنے آنسو اندر ہی پی گئے۔ کچھ دیر خود کو حوصلہ دے لینے کے بعد اعجاز گلا صاف کرتے ہوئے بولے، میں نے کل گھر واپسی پر دیکھا تھا، یہ جو پچھلی گلی میں ایک نیا کوچنگ سینٹر کھلا ہے نا، وہاں پر پرائمری کے بچوں کے لیے میتھ کی ٹیوٹر کی ضرورت ہے، اور میری بیٹی کا تو اسپیشل سبجیکٹ ہی یہی رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے وہیں جوائن کر لو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر بیسٹ آئیڈیا ہے کہ صنعت زار میں داخلہ لے لو، نئے دوست بناؤ، گزرے وقت اور لوگوں کو بھول جاؤ۔ اس نے صاف انکار کرنا چاہا، مگر ابو نے نہ مانے۔ تم یہ جو وقت گھر پر سارا وقت خاموشی سے کاموں میں مگن گزارتی ہو نا، یہ تمہارے ذہن کو گھن آلودہ کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو بتا دو، ورنہ یہ جو 2 مشورے میں نے دیے ہیں ان میں سے ایک چن لو۔ وہ تھوڑی دیر سنجیدگی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پچھلی گلی میں تو قدم رکھے بھی زمانہ بیت گئے تھے۔ پچھلی گلی کا نام سن کر ہی آنکھوں کے سامنے کئی یادیں اور چہرے گھوم گئے۔ اس نے دھمے سے اپنے فیصلہ سنا دیا۔ صنعت زار ایک دن ٹیپو کے ساتھ جا کر ساری معلومات لے آئی۔ انٹیریئر ڈیزائننگ میں 6 ماہ کا ڈپلومہ کورس کروایا جا رہا تھا، اسی میں داخلہ کروا آئی۔ مصروف تو پہلے بھی رہتی تھی، اب اور بھی مگن ہو گئی۔ زندگی آہستہ آہستہ کسی ڈگر کچل ہی پڑی تھی۔ فارغ وقت میں ٹیپو کی فرمائش پر نئے نئے کھانوں کے تجربے ہونے لگے۔ فون پر الماس کو گھر میں پردے کارپیٹ کے کلر اسکیم پر مشورے دیے جانے لگے۔ ساجدہ کی کوششوں سے جو اس وقتاً فوقتاً کبھی لاڈ سے کبھی سختی سے کھانے کی چیزیں کھلاتی رہتی تھی، اب دوبارہ سے چہرے پر یہ گلابی پن چھلکنے لگا تھا۔ اس کے لباس بھی ساجدہ خود نہ لا کر تیار کرواتی تو اسے خود ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی باتیں ساجدہ الماس کے سامنے شیئر کر کے رو پڑتی کہ اسے اپنی عمر لڑکیوں کے جیسے بننا سنورنے کا کوئی شوق چاہت ہی نہیں رہی تھی۔ الماس جواب میں انہیں تسلی دینے کے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، جیسے بھی تھا زندگی پرسکون ہو ہی گئی تھی کہ لاہور سے ایک پتھر آیا اور طوفان ہی اٹھا گیا۔ ہمارا اور سکندر نے 3.5 سال بعد ان کے گھر کی دہلیز پار کی، اور ان 3 سالوں کی مسافت 30 سالوں کی برابر محسوس ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا، اعجاز بھائی، ہمارے بیٹے کی امانت آپ کے گھر تھی، جو غلطی سے آپ نے غلط پتے پہ بھیج دی۔ آج ہم اسے آپ سے دوبارہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں ہاں یا نہ نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیں کہ ہم بیٹی کو لینے کس دن آئیں۔ ان لوگوں کو اعلیٰ ظرفی پر اعجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجدہ تو جیسے پھر سے دنیا پہ آ گئی۔ الماس، ٹیپو، سمرا اور واصف کی تو جیسے عید ہو گئی، مگر امثال نے سنا تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس کا رشتے سے صفا چٹ انکار سب کی منتوں سے بھی نہ بدلا، لاڈ پیار سے سمجھانے سے، ڈانٹنے سے بھی، پر اس پر کسی کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نرم ہو پیار کرنے والی امثال ضدی اور ہٹ درم ہو گئی۔ اس کی فکر نے انہی دنوں اعجاز کا ICU کا دوسرا چکر لگوا دیا، اور کسی کے آگے نہ ہارنے والی امثال باپ کے پیار کے آگے ہار مان گئی۔ اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں امانت اپنے اصل حقدار کو مل گئی۔ جہاں کا ٹکڑا تھا آخر وہیں آ لگا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت ہوئے۔ امثال نے شادی والے روز کپڑے تو پہن لیے، مگر میک اپ کروانے سے انکار کر دی، مہندی تک نہ لگائی، تو دوسری طرف بھی ساری فیملی خوب بن ٹھن کر روب سے آئی، سوائے اس کے جس کا نکاح تھا۔
ابسام نے نہ گلے میں مالا پہنی، نہ ہی نیا سوٹ یا جوتے پہنے، وہی کئی دفعہ کا پہنا سادہ سا شلوار سوٹ پہن کر نکاح پڑھوانے آ گیا۔ امثال کے کانوں تک کئی جملے پہنچے۔ کسی نے کہا لگتا نہیں کہ ابسام اپنی رضامندی سے آیا ہے۔ کوئی بولی ارے تم نے دیکھا وہ کتنا سنجیدہ اور چپ چاپ بیٹھا تھا۔ پر ایک فقرہ اس کی دور و نزدیک کی تقریباً ہر کزن نے آ کر اس سے کہا تھا، ہائے اللہ امثال تمہارا دولہا تو اتنا سوبر و باوقار لگ رہا ہے۔ اور اس سوبر و باوقار نظر آنے والے دولہے نے نکاح کے وقت 1.5 کروڑ کا حق مہر نہ صرف لکھوایا بلکہ اپنی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر نکاح خواہ کے سامنے رکھ دیا۔ سارے حال میں چھیم گوئیاں ہونے لگیں، اور جب وہ چیک امثال تک آیا تو ہند کی شدت سے چہرہ خون رنگ ہو گیا۔ جی چاہا بھرے مجمع میں جا کر اس چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مار آئے، مگر ایسا کر نہ پائی اور رخصت ہو کر لاہور آ گئی، جہاں اس کا دل و جان سے استقبال ہوا۔ یہ الگ بات کہ دولہا سارے منظر کے دوران سرے سے ہی غائب رہا، پھر بھی امثال نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر پر مہمان نہ ہونے کے برابر ہی آئے تھے، ورنہ زیادہ حال سے ہی چلے گئے تھے، اور جو مہمان تھے وہ بھی نیچے ہی سما گئے۔ اوپر والا پورا پورشن صرف امثال اور ابصار کے حوالے کر دیا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی اور دولہا میاں سیٹنگ روم میں بیٹھے مزے سے CNN پر آنے والے خبرنامہ دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے، اور 2 دن بعد اپنا بیگ پکڑے واپس اسلام آباد ڈیوٹی پر جا حاضری دی۔ دونوں کی جو بیگانگی اور لاچارگی پہلے دن تھی، شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہ قائم تھی۔ امی چلے نا، پہلے ہی زیاد کی صبح سے 3 فون آ چکے ہیں، وہ ابھی لینے آنے جا رہا ہے، میں نے شام تک کی اجازت لی ہے، اور اب اس کے آنے کے وقت میں گھر میں ہونے کی بجائے مارکیٹ میں گھوم رہی ہوئی تو ڈانٹ پڑنی پڑتی۔ ہمارا نے سر پیٹ لیا، سمرا میں سخت تنگ ہوں تمہارا ان کاموں سے۔ 2 دن سے تم جا رہی ہو بازار اور پھر بھی تمہاری چیزیں نہیں پوری ہوئی ہیں۔ چڑی کے بوٹ ساتھ تمہارا بچہ الگ پریشان ہوتا ہے، اور اوپر سے اس وقت گھر پر آپا اور اعجاز بھائی آئے ہوئے ہیں۔ ان کو اکیلا بٹھا کر میں گھر سے نکل جاؤں؟ کوئی عقل سے کام لیا کرو، اور ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ سب کچھ ابھی ہی آئے۔ جو چیزیں رہ جائیں گی بعد میں ہم خرید کر واصف کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ اب جاؤ، جا کر اپنا سامان پیک کرو، پھر زیادہ غصہ کرے گا جب عین وقت پر چیزیں اکٹھی کرنے بیٹھو گی۔ امارا کی باتوں پر سمرا صبر کے گھونٹ بھرتی بولی، سامان امثال نے سارا پیک کر دیا ہوا ہے۔ امارا کی تیوری چڑھ گئی، میری بیٹی کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں اور تم نے اپنے کام اس کے سر پر ڈال دیے۔ سمرا نے ناک سے مکھی اڑائی، معاف کیجیے گا مگر آپ کی جو بیٹی ہے نا، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ جیسے قیامت ہی آ جائے گی۔ امارا گہری سانس کھینچ کر رک گئی، کیونکہ سمرا سچ ہی کہہ رہی تھی۔ سمرا نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ امثال کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ 7 ماہ پورے ہو گئے ہیں ان لوگوں کی شادی کو، اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے براہ راست امثال کو مخاطب کیا تھا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا آپ نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوگی۔ ابھی بھائی آ جائیں تو دیکھیے گا اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ امارا نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، تم ذرا ابسام کا نمبر ملاؤ نا، اس کی تو خبر لوں۔ سمرا نے پرس سے اپنا موبائل برآمد کیا، ابھی تو آفس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے فون نہ اٹھائیں۔ سمرا نے نمبر ملایا اور چوتھی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم ہمشیرہ، خیریت جو اس وقت کال کی؟ سمرا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اسے ہمیشہ شام کے وقت ہی فون کرتی تھی۔ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے لیے اداس ہو رہی تھی کہ بہت دن سے اپنے سرتاج کی آواز تک نہیں سنی، میں نے سوچا آپ سے ان کی بات کروا کر نیکی ہی کما لوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، بات تو وہ کوئی اور کرنے جا رہی تھی، مگر اسی وقت امثال کو دیکھ کر شرارت سوچی، جو کہ امارا کو سکندر کا پیغام دینے آئی تھی۔ وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں خالہ جانی، آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ لائن کی دوسری طرف بھی یہ آواز گئی تھی، دھڑکنوں میں کچھ اتل پتل ہوئی تھی۔ سمرا نے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر فون امثال کے حوالے کیا، بھابھی اگر اس گھر کے کسی فرد سے تھوڑی سی بھی محبت ہے نا تو پلیز لائن مت کاٹنا، ہم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو، ہمیں بھی تو موقع دو اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ ان کے روبرو ہو کر بات نہیں کرنی تو نہ کرو، دونوں فون پر تو حال احوال پوچھ سکتے ہو نا۔ بھائی تم بھی پلیز فون بند مت کرنا۔ اپنی بات مکمل کر کے سمرا نے امارا کا ہاتھ تھاما۔ آئیے امی، باہر خالہ لوگوں کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ اگلے لمحے وہ باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر گئی۔
امثال ہکا بکا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ جسے ہتھیلی پر فون رکھا تھا وہ ہتھیلی بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ کبھی بند دروازے کو دیکھتی، کبھی ہتھیلی پر رکھے فون کو۔ اچانک فون کی تاریک سکرین روشن ہوئی تو سامنے وہ تھا، 3 پیس سوٹ پر سوبر سا ہیئر سٹائل، خوبصورت چہرے پر نرمی کا تاثر۔ امثال کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ فون کو سامنے رکھ کر کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو کہ بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا۔ جب امثال کو یقین ہونے لگا کہ وہ لائیو نہیں بلکہ اس کی تصویر نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اچانک پیچھے کچھ آوازیں آئی تھیں، جیسے کوئی دروازے پر نوک کر کے اندر آیا ہو۔ اب سام نے فون کی سکرین سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا، یار میری میٹنگ ذرا کینسل کر دو، اور دیکھو جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر مت آنے دینا۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا، یس سر کہتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کچھ دیر تک یوں ہی خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد وہ بولا تو لہجے میں انتہا کی نرمی تھی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی مگر آنسو بے اختیار ہو کر بہتے چلے گئے۔ اس کے سوال کے جواب میں ڈھیر آنسو دیتی چلی گئی۔ دوسری جانب اس کے چہرے سے ہی اس کی بے چینی چھلکنے لگی۔ پہلے تو تحمل سے انتظار کرتا رہا کہ اب چپ کرتی ہے، مگر جب سلسلہ طویل نکل پڑا تو سختی کے ساتھ حکم دیا، امثال اب بس، سنا تم نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نو مور ٹیئرز وومین۔ امثال کی مزید شدت سے ہچکی بندھ گئی۔ اب سام نے اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنسو صاف کرنے چاہے، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تھوڑی دیر تک اس کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر جیکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالی، کف کھول کر فولڈ کیے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کالر کو اوپری بٹن کھولا۔ کھولتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ یہ سب عمل اس نے نہ اضطراب اور بے چینی کو کم کرنے کی ایک کوشش میں کیا تھا۔ کبھی تمہیں یہ خیال آیا ہے کہ میں بھی گوشت پوست کا بنا ہوا ایک عام سا انسان ہوں؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اداس ہو، دکھی بھی ہو، جانتا ہوں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، مگر یہ بھی تو سوچو زندگی نے اچھا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میری دوست چھن گئی، وہ لڑکی جس کو بچپن سے ہی دل میں بٹھا دیا گیا تھا میری ہے، اچانک سے کسی اور کے حوالے کر دے گی۔ جانتی ہو ان گزرے سالوں میں ایک رات بھی میں سکون کی نیند نہیں سویا ہوں۔ ایک وقت پہ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پھر خود کو ملامت کرتا کہ یار ایک لڑکی ہی تو تھی، ہو گئی شادی کہیں اور، واٹس دا بلڈی بگ ڈیل؟ کیا مجھے اور لڑکی نہیں ملے گی؟ اور اس مقام پر میرا دل چاہتا تھا عورتوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں بین کر رہوں کہ یار مجھے لڑکیوں سے کیا لینا، میری تو وہ تھی۔ امثال نے اس درمیان میں ٹوکا، جب تم آخری دفعہ مجھ سے ملے تھے تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا جو دکھی گانے سن کر روتے رہو گے، پھر تمہیں تو سکون کی نیند سونے چاہیے تھی۔ سام کے چہرے پر خوبصورت سی نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی، جب تک تم قریب رہی کبھی ایسا کوئی خیال جو نہیں آیا تھا ایک دفعہ دور کیا ہوئی ہو، ہر طرف تم ہی تم رہ گئی تھی۔ اب سام کی تو ذات ہی ختم ہو گئی۔ امثال مجھے اندازہ تک نہیں تھا، یقین کرو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے میرے اندر اتنی گہرائی تک جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ وہ ایک ٹک اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک امثال نے نہ جانے کس احساس کے زیر اثر پریشان سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اپنی سی لگ رہی تھی یکدم پھر اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئی۔ وہ جو بہت غور سے اس کو پڑھ رہا تھا فوراً الرٹ ہوا، میری ایک دو باتیں غور سے سن لو، پھر میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تم بڑے آرام سے جا کر اپنے خالہ خالو اور دوسرے سب رشتوں کی خدمتیں کرتی رہنا۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، یہ بات اگر تم نہ بھی کہو تو تمہارے چہرے پر اتنی واضح لکھی ملتی ہے کہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تم ٹینشن کا شکار مت ہوا کرو، ٹینشن کریئیٹ کرنے والی تو میری ذات ہی ہے نا، کیونکہ باقی سب فیملی کے ساتھ تو تم نارمل ہو، ایک فقط میری ذات سے تم نے سب بکھیرے ہیں، تو میں ختم کر دوں گا۔ پہلے بھی جب تم نے اپنے والد صاحب کا ساتھ دیا تھا میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا، ہاں تھوڑا سا احتجاج تو یارا میرا حق تھا، ورنہ بقول شاعر میں نے خوش ہو کر لوٹنا گوارا کیا، سمجھنا تیری خوشی کو میں اپنی خوشی، میں نے تیرا اشاروں کا رکھا بھرم، تو نے چاہا جہاں میں وہاں لٹ گیا۔ اور یہ بھی شاعر نے شاید میرے لیے ہی کہا تھا، تو نے اپنا بنا کر نظر پھیر لی میرے دل کا، سکون نہ رہا لٹ گیا، مجھ کو لوٹا تیرے عشق نے جانا، میں تیرے عشق میں جانے جا لٹ گیا۔ میں کل بھی خاموشی سے ایک طرف ہو گیا تھا، آج بھی ہو جاؤں گا، بتاؤ اس سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی؟
وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تو ابسام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر میں تم سے بھی علیحدگی لے لوں گی تو ابو یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کو معاف نہیں کیا، حالانہ کہ مجھے ان سے سوائے تمہارے ساتھ شادی کروانے کے اور کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ میری شادی تم سے کروا دیں گے تو میں کبھی فرید سے علیحدگی نہ لیتی، میں اس کے پیر پڑ جاتی، کسی بھی طرح اس کو منا لیتی کہ اپنی چار دیواری میں رہنے دے، نہ رکھتا وہ مجھ سے کوئی تعلق، بدلے میں ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کی بجائے روز مار لیتا، اب مگر تو میں پھر بھی اپنے اس کی آپ سے بھی زندگی کی آنکھ ذلت ملانے اور کے قابل نہیں موجود رہی۔ زندگی۔ وہ اپنی بہوں کے درمیانی حصے میں انگلی پھیر رہا تھا، بڑے ٹھہرے اور سرد لہجے میں شروع ہوا، یہ ساری بکواس کرنے کی بجائے تم ایک ہی دفعہ مجھے گولی کیوں نہیں مار دیتی؟ یہ کہو تو میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر کے تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ امسال اس کے لہجے سے خائف ہو کر دھیمے سے لہجے بولی، ایسی باتیں نہ کرو۔ جواب میں جھنجھلا اٹھا، ایسی نہیں تو اور کیسی باتیں کروں؟ میری بیوی مجھے بولے کہ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، تو کیا اس بات پر مجھے فخر سے سینہ چوڑا کر کے چوک میں اپنا بت لگوانا کہ آنے جانے والا مجھ پر پھولوں کے ہار ڈال کر گزرے؟ امسال اس کا غصہ دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ میں نے بیوی کی حیثیت سے تھوڑی ایسا بولا ہے؟ اس کی بات پر فٹ سوال آیا تھا۔ اچھا تو کیا میری گرل فرینڈ کی حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ آگے سے خاموش ہی ہو گئی۔ ابسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، میری ایک بات مانو گی؟ میں اس وقت آفس میں ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی یہ مسئلہ فون پہ بیٹھ کر حل ہونے والا نہیں، اس لیے میں تمہارے لیے ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم ادھر آ جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اس کی بات کے دوران ہی امسال نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں ہرگز بھی وہاں نہیں آؤں گی۔ ابسام کے ماتھے پر تعجب سے تیوری آئی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا تو وہ نرم ہو گیا۔ تمہیں علم ہے کہ ساری فیملی کو ہم دونوں کی وجہ سے کتنی ٹینشن ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اعجاز ماموں کی صحت سٹریس برداشت کر سکتی ہے؟ وہ درمیان میں ہی جھنجھلا کر قدرے اونچی آواز میں بولی، یہ بھی اچھا طریقہ ہے اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر نکاح نامے پر سائن کروا لیے؟ اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر آج اپنے پلاس پلا رہے ہو، کل کو اعجاز ماموں کی ہی صحت دکھا کر بچہ پیدا کر لو گے۔ جذباتی پن میں بولتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کیا بول گئی ہوں، مگر دوسری طرف ابسام کے بے اختیار اور بے ساختہ ابھرنے والے بھرپور کہکے نے شرمندہ کر دیا۔ وہ بھی ہنسا تو ہنستا چلا گیا۔ امسال کو اور کچھ نہ سوجا تو لائن ہی کاٹ دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں بول دی کہ دانت ہی اندر نہ ہو۔ فون پر کال آ رہی تھی، مگر اس نے کال اٹھانے کی بجائے فون بیڈ پر پھینک دیا اور خود بڑبڑاتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ فون جب چیخ کر بند ہو جاتا تو 2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے چیخنے لگتا۔ اس نے جیسے کان ہی بند کر لیے، فون وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ سٹنگ روم کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اندر موجود سب افراد اپنی باتیں چھوڑ اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس نے تعجب سے باری باری سب کی شکل دیکھی۔ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب سے اونچا قہقہہ اس کے اپنے والد کا تھا، جو اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چمکتی خوشی نے امسال کو محبت کر دیا۔ ذہن میں سوال اٹھا کہ کیا واقعی میری ذات میرے باپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ میرے ابسام کے ساتھ بات کرنے سے ان سب افراد کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ ابو نے اشارہ کر کے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا بولا تو وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے کندھے سے لگا لیا۔ دنیا میں سب رشتوں میں سے اسے اپنا باپ عزیز تھا، جو اس سے دھیمی اسی آواز میں سہیلیوں کی طرح پوچھنے لگا، پھر کچھ بتایا تمہارے میاں نے کب آ رہا ہے؟ ابھی فون پر بات کرنے سے پہلے وہ یہیں سے اٹھ کر اندر گئی تھی۔ تب ابو بڑے سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایک عرصہ ہوا اس نے ان کو یوں شرارتی لہجے میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ڈھیر سارے آنسو چپ چاپ دل کے زمین کو نم کرتے چلے گئے، اور وہ بظاہر دھیمے سے مسکرا کر بولی، نہیں ابو، ابھی وہ نہیں آ رہا۔ ان کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا، بلکہ مجھے وہاں آنے کا کہہ رہا ہے۔ اسی پل وہ چہرہ پھر سے کھل اٹھا، آنکھوں میں نمی کھل گئی، سارے حال میں آوازیں گونجنے لگی، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یہ خالہ کی آواز تھی، جبکہ خالو بولے، میں ابھی سیٹ کنفرم کروانے کے لیے فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شام کی ہی مل جائے۔ سمرا بولی، چلو میں تمہاری وارڈروب میں سے اچھے اچھے کپڑے نکال دوں، اور وہ جو میرا ہی پیرٹ سوٹ ہے نا، اس کی فٹنگ بہت زیادہ ہے، وہ بھی تم رکھ لینا۔ امی بولی، میں اور امارا مارکیٹ کا چکر لگا آتی ہیں، جو بھی چاہیے لسٹ بنا دو۔ وہ حیران پریشان رہ گئی، ایک دم چلائی، بس سب پہ خاموشی چھا گئی۔ سچی میں مجھے علم ہوتا نا کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال کر اتنے خوش ہوں گے، تو میں کبھی بھی اپنے معصوم سے شوہر کو وہاں نوکروں کے اوپر چھوڑ کر یہاں نہ رکتی۔ سچی کہتے ہیں کہ بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کو کچھ بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سیٹ وہ خود کروا کر بتا دے گا اور میرے پاس لاتعداد جوڑے رکھے ہیں، مزید خرچے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے کچھ کام کر لوں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے سب کو گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو سمرا کی آواز آئی، ارے لوگوں، کیا یہ ابھی ادھر جو عورت تقریر کر کے ہٹی ہے کوئی بتائے گا کہ کون تھی؟ واصف فٹ بولا، عبداللہ کی نالائق ماں، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ ہماری عظیم و شان اکلوتی بھابھی ہیں۔ ارے کب بھابھی تو لگ ہی نہیں رہی، اس کی تو منہ میں زبان ہی نہ تھی۔ واصف نے جیسے بہن کی عقل پر ماتم کیا۔ عبداللہ کی ماں زبان تب تک نہ تھی جب تک ان کے اپنے میاں سے خاموشی کا روز چل رہا تھا۔ ابھی روزہ کھل گیا ہے اس لیے اپنی خیر مناؤ۔ ساتھ ہی خالہ خالو سے مخاطب ہوا، کیا ہے یار بزرگوں، میرا یار کو بھی ساتھ لے لاتے، کوئی گاڑی کا پٹرول اس کے ساتھ آنے سے زیادہ تو نہیں لگنا تھا۔ اعجاز مسکراتے ہوئے بتانے لگا، نہیں بیٹے، گھر پر بھی تو کسی نے رکنا تھا، تم ایسا کرو نہ واپسی پر ہمارے ساتھ چلو، بلکہ تمہارے دادا کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، کپاس کی چنائی ہونی ہے، ڈیرے پر آج کل بڑی رونق لگتی ہے۔ دادا اسی وقت بولے، امارا پتر میرا بیگ تیار کر دو، آج سمرا جا رہی ہے، امسال نے بھی جانا ہے، اور یہ لومبڑ واصف اگر ماسی ماسڑ کے ساتھ چلا گیا تو میں گھر پر تمہاری میاں کی سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہی ہے کہ اعجاز کے ڈیرے پر آنے والے چنگڑوں سے نئے نئے قصے سن کر آؤں۔ سکندر کی بیچاری سی بنی شکل دیکھ کر سب کی ایک دفعہ پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ سچی میں مجھے انتہائی شرم آ رہی ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ رسید کیا، سچ کی کچھ لگتی نہ ہو تو پچھلے 1 گھنٹے سے آپ 200 بار یہی ایک فقرہ بول چکی ہو اور کچھ نہیں بچا کہنے کو۔ اس نے سمرا کے گول گپے کے گال پر بوسہ دیا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں بلکہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں جا رہی ہوں، جو یوں 2 گاڑیاں بھر کر آپ لوگ مجھے ایئرپورٹ سے سی آف کرنے آئے ہیں۔ وہ واقعی بڑی پریشان سی صورت بنائے کھڑی تھی۔ امارا نے دھیمے سے ہوئے امسال کو خود میں بھینچ لیا، میری جان یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے، یقین جانو تم میاں بیوی نے یوں اچانک سے اپنی بول چال کا سلسلہ شروع کر کے ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اسلام کو تم منانا کہ وہ اب لاہور ہی شفٹ ہو جائے، تمہاری بات کا انکار نہیں کرے گا، مجھے تو ہمیشہ ٹال ہی دیتا ہے۔ واصف نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، میری بھولی بھالی ماں، جس وجہ سے بھائی چھپے ہوئے تھے، جب وہی وہاں جا رہی ہے تو اب بھاگ کر بھائی نے واپس اپنی اماں کے پاس ہی آنا ہے۔ ہنسی کے فواروں کے دوران وہ ایک کر کے سب سے ملی۔ سکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آگاہ کیا، میری بات ہوئی ہے ابسام سے، کہہ رہا تھا کہ کب تک امسال کو بھیجیں گے؟ میں نے کہا ہے ابھی ہفتہ 2 تک۔ صاحبزادے نے خاموشی سے فون رکھ دیا، مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ملازم لڑکوں کو میں نے فون کر کے کہہ دیا ہے، وہ عین وقت پر اسے بتا کر ایئرپورٹ بھیج دے گا۔ ویسے تو خاموشی سے سر اس بات نے ہلا دیا، دل میں تو وہ سوچ رہی تھی، آپ لوگوں کی اگر میرے یہاں سے جانے اور اس کو یوں بلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا ہو۔ آخر میں ابو سے ملی تو انہوں نے کئی پل تک اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نم آنکھیں دیکھ کر سبھی ایموشنل ہو گئے۔ ابو نے اس کے گال پر بہنے والے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیے، ابسام تم میری وہ بیٹی ہو جس نے آج تک کبھی کسی مقام پر میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے دل میں پر بیت رہی ہے تمہارا باپ اس سے ناواقف ہے۔ میری جان، جب آپ ماں باپ کی رضا کو اپنی رضا مان کر ان کا سینہ دنیا کے سامنے یوں چوڑا کر دیتے ہو تو وہ ماں باپ تمہارے لبوں سے نکلنے والی ہر خاموشی سسکی سن رہے ہوتے ہیں، دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ یہ رشتہ بس بڑوں نے ایک دفعہ پھر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوڑ دیا۔ جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اسی حقیقت سے واقف کرائے جو ابھی تک اس کے اور میرے درمیان محدود ہے۔ خاموشی کی بالکل مار کر بیٹھے ہو، مگر میری امسال نہ جانے کیا کیا سوچ سوچ کر خود کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس نے تعجب سے سوالیہ نظریں اٹھا کر ابو کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی حقیقت ابو جی؟ ابو بس مسکرا دیے، اس سے پوچھ لینا، بتا دے گا، اب جاؤ اللہ بیلی۔ اور وہ سارے سوال اور دکھ دل میں لیے اسلام آباد آ گئی۔ ارائیول ٹرمینل سے باہر نکلتے ہوئے دل یوں ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں استقبال کو آئے لوگوں کی شکلوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہی تھی، جس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تو تھا مگر اس میں نہ دلی سکون تھا نہ اعتبار، اور یوں ناؤ کسی نہ کسی جانب تو اب لگ کر رہنی تھی، اور وہ جذباتی پن میں ہی یہاں آ جانے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر پھیلنے والی خاموشی نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اور اب وہ سارے وقت پچھتاوے کا شکار رہی تھی، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دل کو نہ جانے خوشی ہوئی کہ مایوسی، جب 17-18 سالہ لڑکا اس کے سامنے پھولوں کا بوکے لے کر آیا۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم ٹو اسلام آباد۔
ویلکم ٹو اسلام آباد، یہ پھول آپ کے لیے ہیں۔ وہ دماغ میں اندازہ لگاتی جواب دینے لگی، وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ مسکرایا تو چہرے پر حد درجہ معصومیت اور خوشی تھی۔ میرا نام عاقب ہے۔ امسال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو تم ہو عاقب بھائی، بڑے چرچے سنے ہوئے ہیں تمہارے۔ تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ چرچے کہاں جی، واصف بھائی کے منہ سے میری بےعزتی سنی ہوگی۔ امسال اس کے درست انداز پر بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی، ساتھ ہی ساتھ بڑھا کر پھول پکڑ لیے۔ پھولوں کے لیے شکریہ عاقب، شکریہ کی کون سی بات ہے باجی، لائیں اپنا سامان مجھے دیں، گاڑی ادھر سائڈ پر موجود ہے۔ آئیے۔ سامان والی ٹرالی عاقب نے تھام لی اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ پہلے عاقب نے پچھلے سیٹ کے دروازے اس کے لیے کھولا، اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا، سامان رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اپنی منزل کو جانے والے راستوں پر گاڑی ڈال دی۔ جب رسٹ سے نکل آیا تو امسال سے مخاطب ہوا، باجی آپ کو برا تو لگا ہوگا کہ ابسام بھائی خود آپ کو ایئرپورٹ پر لینے کیوں نہیں آئے، مگر دیکھیے قصور ان کا نہیں میرا ہے، کیونکہ میں نے ان کو ابو کا پیغام دیا ہی نہیں، وہ تو روٹین کے مطابق آفس گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا جب آپ کو اچانک سے شام کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ امسال نے کنفیوزڈ سی نظروں سے عاقب کو رد عمل کو دیکھا، جو کہ امسال کے مطابق کچھ زیادہ ہی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عاقب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ عاقب نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی۔ وہ کیا باجی؟ وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ تم سے ملی ہوں، اس کے باوجود تم نے کیسے مجھے پہچانا؟ عاقب ہنس دیا، باجی آپ کو پہچاننا کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ افضال اس لڑکے کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں اتنی جانی پہچانی ہستی ہوں۔ عاقب کا سارا دھیان سامنے سڑک پر تھا۔ باجی ابھی آپ گھر تو جا ہی رہی ہیں، خود ہی آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ مزید کچھ نہ بولی، ویسے بھی آنے والے وقت نے اس کی ساری توجہ منتشر کی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک چھوٹے اور پوری طرح سبزے میں گھرے بنگلے کے سامنے رک گئی۔ عاقب نے نیچے اتر کر پہلے گیٹ کھولا اور پھر گاڑی پورچ میں جا رکی۔ اس وقت وہ دل میں شکر گزار بھی تھی کہ ابسام منظر میں موجود نہ تھا، کچھ لمحے ہی صحیح سکون سے گزار سکتی تھی۔ باجی آپ اندر چل کر اپنا گھر دیکھ لیں، میں آپ کا سامان ٹھکانے پر رکھ کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ امسال کو چونکہ بھوک پیاس کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا، اس لیے منع کر دیا، نہیں میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوئی مانگ لوں گی۔ اچھا باجی، سیٹنگ روم اور بیڈ روم دونوں جگہ بزر موجود ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو تو بزر کر دیجیے گا، جن کی طرح فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ امسال اس کی مثال پر ہنس دی۔ تجھ دل سنبھل تو جائے گا پر سنبھلے نہیں، تم ہی کوئی راستہ دکھاؤ نا، بس یہی میں چاہوں کوئی بات کرو، ہے سونا من تجھ بن آؤ نا، تورے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، تورے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، بولے بولے دل تیرا نام مجھ میں، بولے بولے دل۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ سے گونجتی عاطف اسلم کی آواز کو اس نے ہاتھ مار کر بند کر دیا۔ ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، سارے فساد کی جڑ ہی یہ بغیرت دل ہے۔ بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے ہوئے ہارن مارا۔ دوسرے لمحے ہی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اس نے پورچ میں کھڑی پہلی ایک گاڑی کے برابر میں لا کر اپنی کار کے انجن بند کر دیے۔ ساتھ والی سیٹ پر رکھا اپنا موبائل اور جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اندر کی طرف جاتے اس کے قدم عاقب کے سوال پر تھم گئے۔ مڑ کر عاقب کو دیکھا، محترم جناب عاقب صاحب، میں آزاد ملک کا ایک آزاد شہری ہوں، اس لیے جب میرا جی چاہے گا میں اس وقت گھر آؤں گا، میں تمہیں جواب دینے کا پابند ہی نہیں۔ ایڑیوں پر گھوم کر قدم پھر سے آگے بڑھا دیے۔ عاقب کی آواز پھر آئی، تو آج موڈ خراب ہے کیا؟ آفس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ اس نے موبائل سٹنگ روم کے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ او یار میرا موڈ نہیں، میں بذات خود سر سے پاؤں تک اب ایک خراب بندہ ہوں، اور جھگڑا کیوں ہوگا میرا کسی کے ساتھ؟ تمہیں میں کوئی جھگڑالو قسم کا انسان لگتا ہوں کیا؟ ہاتھ میں پکڑی جیکٹ بھی یوں ہی صفوں پر پھینک دیا۔ عاقب نے اس کی گاڑی میں سے نکالا اس کا بریف کیس، لے جا کر سیدھا اس کے بیڈ روم میں رکھ دیا، جبکہ وہ کھڑے کھڑے ہی ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ عاقب کمرے سے باہر آتے ہوئے پھر نہ چپ رہ سکا، ویسے اگر امسال باجی یہاں آ جائیں تو آپ تب بھی کیا ایسے ہی سٹرو قسم کی رہیں گے، سڑو قسم کے ہی رہیں گے؟ اس کے لب بھیج گئے۔ بری طرح عاقب کو گھورتے ہوئے وارن کیا، اس وقت میرے سامنے اس عورت کا نام مت لو، اور وہ یہاں میرے پاس کیا لینے آئے گی؟ اس کا سب کچھ تو ادھر ہے جہاں وہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ہوں ہی کیا؟ بقول شاعر، زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں تو ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا۔ عاقب نے ساتھ ہی توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔
مرے آپ کے دشمن۔ ابسام نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور جانتے ہو میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرا دل۔ ایسا کوئی بے غیرت دل ہی ہے؟ دل میں نہ جانے کتنی دفعہ صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے جس کو ہفتوں کبھی میرا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ خیر I'm sorry یار، آج میں سارا دن بہت اپسٹ رہا ہوں، اس لیے تمہارے سامنے یہ ساری بکواس کر رہا ہوں۔ میری باتوں پر غور نہ کرنا، میں بس تھوڑا فیڈ اپ ہوں۔ تم کھانا نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلتے ہی سیدھی نظر اس پر پڑی۔ آج بھی اس نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ آ کر اس کے عین سامنے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ڈارک گرے ٹراؤزر پر سفید شرٹ کے اور اوپر سرخ ٹائی میں وہ تھکا تھکا سا آنکھیں بند کر کے چند منٹ تک یوں ہی پڑا رہا، پھر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو ایک ٹک دیکھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا، جوتے اتارے اور واش روم کے سلیپر پہن کر دروازے کے پیچھے غائب ہوا تو امسال نے کب سے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس کی گئی ساری باتیں امسال کا بلڈ پریشر بڑھا رہی تھی، مگر وہ عاقب کے دیے گئے واسطوں کی خاطر خاموش چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ جس وقت واش روم کے لاک کھلنے کی آواز آئی، فوراً ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ وہ باہر آیا تو آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا اس کے ساتھ آ کر بالکل پاس بیٹھ گیا۔ تولیہ ایک طرف اچھال کر بولا تو نظریں نیچی اور لہجہ ہارا ہوا تھا، امسال تم ایک ہی دفعہ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر بولا، امی کہتی ہیں کہ مجھے لاہور تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ یہاں تو تم میرے ساتھ ہوتی ہو، وہاں جاتا ہوں تو وہ بہت دور، بہت اجنبی نظر آتی ہو۔ جب پرسوں میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں آ جاؤ، ٹکٹ بھی کروا دی تھی، پھر کیوں نہیں آئی ہو؟ جب صبح سے ابو نے کال کر کے بتایا ہے کہ ہفتے 2 بعد شاید آؤ، میں تب سے خود سے لڑ رہا ہوں۔ آج سارا دن کام کرنے کا بالکل من نہیں کیا، پر تم سے بچنے کے لیے آفس میں جھک مارتا رہا ہوں۔ گھر لیٹ بھی تمہاری وجہ سے آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا سامنے بیٹھی ملو گی۔ تم نے میرے لیے وہ کہاوت بالکل سچ کر دی ہے کہ دریا کے پاس پیاسا میں ہوں وہ۔ تم سامنے ہوتی ہو بیٹھی رہتی ہو، ہاتھ بڑھا کر پکڑنے کی دیر ہوتی ہے وہیں غائب ہو جاتی ہو۔ وہ نہ جانے اور کیا کچھ بتاتا، مگر امسال کا ضبط جواب دے گیا۔ اس سارے وقت میں پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس سے مخاطب ہوئی تو وہ اچھل پڑا، تمہارا کھانا کمرے میں ہی لاؤں یا باہر بیٹھ کر کھاؤ گے؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا سوچنے لگا، یہ ہوا کیا ہے؟ پھر لگا شاید میرا ویژن اب حد سے بڑھ گیا ہے، جو آج وہ باتیں بھی کرتی نظر آئی۔ تو فنی۔ اگلے پل عاقب بوتل کے جن جیسے حاضر ہوا، دانت نکالتے ہوئے۔ جی بھائی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عاقب کی بے تیسی کو گھورا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے پوچھا، کیا ہم دونوں کے علاوہ وہ بھی یہاں موجود ہیں؟ یار بہت فنی ہے یہاں سے، شکر ہے اس ناول میں بھی کوئی فنی پارٹ آیا۔ لائق تھی وہ عاقب کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ وہ کون؟ وہ چلتا ہوا آ کر عاقب کے سر پر کھڑا ہوا۔ کچن میں کون ہے؟ انتہا کی سنجیدگی تھی اور عاقب کی بتیسی، کچن میں باجی امسال ہے۔ وہ بےساختہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ کب آئی؟ عاقب نے بتایا، شام 4 بجے کی فلائٹ سے، اسی سیٹ سے جو آپ نے بک کروائی تھی۔ آپ کے ابو کی صبح کال آئی کہ آپ کو ایئرپورٹ بھیج دوں، پر بھائی آپ کو سرپرائز دکھانے کے چکر میں نے نہیں بتایا۔ ابسام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تمہارا سرپرائز تو اچھا ثابت ہوا، اس کا مطلب ہے اس نے میری کی گئی ساری بکواس بھی سنی۔ ابسام کی شکل دیکھ کر عاقب کی ہنسی نکل گئی۔ یہی تو میرا مقصد تھا بھائی، جو آپ کے کمرے سے کبھی کبھی باتوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ ان کے تصور کی بجائے آج براہ راست ان سے ہوں۔ اس نے نرم نظروں سے عاقب کو گھورا۔ یہ بات اس کے سامنے کی نہ تو جوتے کھاؤ گے۔ چلو اب کس کو یہاں سے، اچھا خاصا بدو فیل کر رہا ہوں۔ عاقب اپنی ہنسی دباتا نکل گیا۔ میری باجی نے کھانا لگا دیا ہے، صاحب آ کر کھا لیں۔ عاقب اتنا کہہ کر بھاگ گیا۔ باجی کا بچہ، اس نے ہاتھ پھیر کر بال سیٹ کیے، پھر خود سے کہا، چلو بیچارے ترسے ہوئے شوہر بیوی کے ہاتھ کا نکلا کھانا کھاؤ۔ اپنی بات پر دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ تو گیا، مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ امسال جو کہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی، اس کے اس رد عمل پر بادل
ناخواستہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکال کر تھوڑا سا رائتہ ڈالنے کے بعد کھانے لگی۔ ابسام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پلیٹ میں سالن ڈال کر چپاتی کھانے لگا۔ کھانا خاموشی میں کھایا گیا۔ عاقب نے آ کر برتن اٹھائے اور چائے کا پوچھا۔ ابسام نے انکار کر دیا جبکہ امسال نے اپنے لیے خود ہی چائے بنا لی۔ ابسام سٹنگ روم میں ٹی وی کھول کر امسال کا انتظار کرنے لگا جو کہ کچن میں برتن دھوتے عاقب کے ساتھ باتوں کے دوران اپنی چائے پی رہی تھی۔ جتنے دن میں ادھر ہوں تم کاموں کی فکر چھوڑ کر اپنے امتحانات کی تیاری کرو۔ کل سے میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ عاقب نے جواب میں کانوں کا ہاتھ لگایا۔ توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا تو عاقب کی موت کے بعد ہی ہوگا۔ عاقب کی باجی یہ سارے کام کرے اور ویسے بھی کھانا پکانے کے علاوہ برتن دھونے کا مجھے جنون ہے۔ اگر یہ کام نہ کروں تو سبق بھی یاد نہیں ہوتا۔ سبق یاد نہ رہا تو فیل ہو جاؤں گا۔ فیل ہو گیا تو ابسام بھائی نے جو سارا خرچہ کیا وہ تو ضائع جائے گا ہی، اوپر سے بےعزتی الگ ہوگی۔ ان کے تو سبھی کولیگ و متحدوں کو علم ہے کہ میں اس سال سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہا ہوں۔ اندازہ لگا کر بتائیں ذرا آپ کے کام کرنے کا مجھے کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور میری اماں جو مجھے چٹنی بنائیں گی وہ الگ۔ امسال نے ہنستے ہوئے اپنا کپ سنک میں رکھا اور اس کو شبہ خیر کہتی باہر آ گئی۔ وہ تو کچن میں دیر لگا کر آئی تھی کہ ابسام اپنے کمرے میں جا چکا ہوگا، وہ اس سے سامنا کرنے سے بچ جائے گی، مگر وہ نہ صرف باہر ہی موجود تھا بلکہ اس کا منتظر بھی تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتی اسی کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ اس کا سامان بھی ادھر ہی موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سادہ سا گرم سوٹ نکالا، واش روم کا رخ کیا، لباس بدلنے کے بعد جلدی دانتوں کو برش کیا اور باہر آ گئی۔ عشاء کی نماز وہ کب کی پڑھ چکی تھی، ویسے بھی اب تو 12:30 ہو رہے تھے۔ فوراً لائٹ اور دروازے بند کرتی بستر میں گھس گئی۔ یہاں لاہور کے مقابلے میں ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہر طرف سے ذہن کی کھڑکیاں بند کر کے ساری توجہ سونے پر مشغول تھی۔ باہر سے ٹی وی بھی خاموش ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا ابسام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس قدر سکون بخش تھی کہ اس پر نیند غالب آنے لگی۔ تبھی دروازہ وا ہوا اور اندر آنے والے نے ساری روشنیاں جلا کر بیڈ کے قریب پڑی کرسی کو اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھا اور اس پر بیٹھنے کے بعد ٹانگیں بیڈ پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ فوکس سارا امسال پر تھا جس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا سر بھی کمبل کے اندر کو کر لیا۔ او کم آن امسال، سیریسلی تم اتنی سفر کر کے یہاں سونے آئی ہو؟ وی نیڈ ٹو ٹاک۔ بستر کے اندر سے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ ضروری تو نہیں کہ آج ہی بات ہو، اگلے چند دنوں تک میں ادھر ہی ہوں، کل کر لینا جو بھی بات۔ اس کے بعد منہ میں ہی تھی ابسام نے جھٹکے سے اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔ وہ اس سے اس عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی، بکا بکا رہ گئی۔ پہلا خیال دوپٹے کی طرف گیا جو کہ اسے کرسی پر رکھا تھا جہاں پر وہ براجمان تھا۔ امسال کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ فوری طور پر کیسے خود کو چھپائے۔ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھلے پڑے بیگ میں سے شال پکڑ کر اوڑھی اور غصے سے بھری اس کے سامنے آ بیٹھی، جس پر ابسام نے بیڈ پر رکھی ٹانگیں نیچے رکھ لی۔ مسٹر ابسام سکندر، یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت تھی، اور کون فضول لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ تم بہت سلجھے ہوئے سوبر انسان ہو، بولتے تو ہو ہی نہیں۔ میرے ساتھ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور سوبر پن اتنا بھی نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ہی لے لی جائے۔ امسال کے غصے کے جواب میں وہاں گرم نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے سوا کسی اور سے باتیں بگاڑنے کا رتی بھر شوق نہیں ہے۔ تم الٹا غصہ کر رہی ہو، اور میں مالک ہوں اس گھر کا، جس کمرے میں جی چاہے جا سکتا ہوں، اجازت مانگوں، اور وہ بھی اپنی ہی بیوی سے۔ واٹ ربش! کوئی اور اعتراض؟ امسال کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہو گئی۔ ویسے تم ٹھیک ہی ہو، ہمیں ایک ہی دفعہ بات کر کے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ پہلے میں اپنا مسئلہ تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ مسٹر جینیس ہونا تو نکالو کوئی حل۔ ساتھ تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی اور اپنے ماں باپ کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر نہیں سکتی ہوں، تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ کرسی کے ہتھے اور دوسرا ٹھوڈی کے نیچے رکھے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ جواب میں امسال نے ہمت کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں تم اتنے بھولے ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، اور یہ سب پیار محبت کی باتیں کیا ہیں؟ ان سب باتوں سے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں، تو پھر یہ دھوکہ دہی کس لیے؟ اس لیے میں نے اس سب کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ تم مجھے لاہور ہی رہنے دو اور یہاں اپنی مرضی سے شادی کر لو۔ خالہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو پھر کسی اور کی اہمیت ہی کیا؟
رہ جاتی ہے۔ زندگی تمہاری ہے، تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے جیਣੀ چاہیے۔ ابسام نے 2 بار تالیاں بجائیں۔ تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا۔ امثال: اعجاز، کیا خوب تقریر کرتی ہو، مگر یہ زیادتی نہیں کہ ایک طرف تم مجھے میری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر لیکچر دو اور پھر مجھے رضامندی بھی عطا نہ کرو۔ میں کن الفاظ یا کس زبان سے میں کہوں گا کہ یہ بات تمہاری موٹی کھوپڑی میں بیٹھ گئی ہے کہ میری چاہت تم ہو، میری مرضی تم ہو۔ اتنے کھلے الفاظ میں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتی ہو؟ اب کیا فلمی ڈائیلاگ ماروں، چاند تارے توڑ لانے کی قسمیں کھاؤں، یا تمہارے ہجر میں گزرے دنوں پر داستان عشق لکھوں؟ کوئی ایسا عمل جو میری کی گئی ساری بکواس کو حقیقت ثابت کر دے۔ امثال کے آنسو دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا۔ چلو اب رونے بیٹھ جاؤ، یعنی حد ہو گئی ہے، ادھر بات شروع کرو ادھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ امثال نے آنکھوں کو سختی سے پلو کے ساتھ رگڑا۔ تو اور کیا کروں، حقیقت بھی تو مجھے ہی پتہ ہے، تو رونا بھی تو میں نے ہی ہے نا۔ تم نے یہ شادی کی ہی مجھ سے انتقام لینے کے لیے، اور مشکل یہ ہے کہ کسی کو یہ نظر ہی نہیں آتا، میرے ابو تک تمہیں بڑا شریف سمجھ رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کالے اور سرخ امتزاجات میں ملبوس آنسوں بہتی عورت کو دیکھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کس قسم کا انتقام بنتا ہے تمہاری طرف میرا؟ امثال نے زور و شور سے بتانا شروع کیا۔ ابو نے تمہیں نٹکھٹو بولا تھا اور میری شادی کہیں اور کر دی۔ اب خالہ نے تمہارا میری محبت میں مجبور ہو کر نکاح پڑھوا دیا، اور وہ کیا تھا؟ ٹھہرو ابھی دیتی ہوں، میں نے اسی لمحے کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اٹھ کر ابسام کے تعقب کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی جا کر اپنے ہینڈ بیگ کی اندرونی جیب سے سنبھال کر رکھا ہوا چیک نکال لائی، لا کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ اتنا بڑا حق مہر رکھ کر لوگوں کو یہ بتانے میں تو کامیاب رہے ہو کہ انہوں نے اسی دولت کے لیے بیٹی کہیں اور بیاہی تھی، آج میرے پاس ہی واپس آ گئی۔ اور کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ تمہارے نکاح میں آئی ہی اتنی حق مہر کی وجہ سے ہوں۔ وہ تو سوچ رہی تھی اب بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو گھبرا جائے گا، مگر وہ اسی تحمل سے بیٹھا رہا، بلکہ پوچھا اور کچھ؟ امثال نے ناراضگی سے نظریں پھیر لیں۔ اعلیٰ درجے کی ہٹ درمی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی کی بات مجھ سے امی ابو نے نہیں بلکہ میں نے ان سے کی تھی۔ دوسری یہ کہ تمہارے ابو سے تمہارا رشتہ پہلے میں نے خود مانگا تھا، پھر امی لوگوں کو تمہارے گھر بھیجا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارے مسلسل انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے اعجاز ماموں کو ICU کا چکر لگانے کا مشورہ بھی میں نے ہی دیا تھا۔ جب تم لوگ باہر لابی میں دھو رہی تھی، میں اور ماموں اندر بیٹھے ڈرائی فروٹ اور چائے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اور اب آتے جاتے تمہارے اس چیک کی طرف، تو بیگم کیا تمہیں میری ماہانہ تنخواہ کا علم ہے؟ یقیناً نہیں۔ اب دماغ کی تسلی ہوئی کہ نہیں؟ امثال کو یقین نہ آیا، مگر ابسام کے چہرے پر لکھا تھا کہ اس کا کہا ہر حرف سچ ہے۔ کیا انہی باتوں کو سر پر سوار رکھ کر اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہی ہو؟ اور وہ جو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ امثال نے اس درمیان میں ٹوک دیا۔ اگر تمہارے مطابق یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی تو تم خوش کیوں نہیں تھی؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے نیا سوٹ تک نہیں بنوایا تھا، اور مووی میں بھی سارا وقت سڑی سی شکل بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ابسام کی ہنسی نکل گئی۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، براہ راست نہ صحیح، مووی میں تو تم مجھے غور سے دیکھتی رہی ہو۔ اور رہا تمہارا سوال، تو بھائی کیوں اتنا بن ٹھن کر جاتا؟ مجھے کون سا روایتی انداز میں تیار اور منتظر بیوی ملنے والی تھی؟ جس طرح تم سے 3 دفعہ ہاں کہلوانے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، میرا تو موڈ ہی سخت آف تھا۔ وہ نکاح تم نے مجبور ہو کر قبول کیا تھا، جب اپنی خوشی اور مرضی سے مجھے قبول کرو گی تب میں بھی خوشی کا اظہار کروں گا۔ امثال کچھ دیر تک پیر کے انگوٹھے سے کارپیٹ کو کھروچتی رہی۔ تمہاری ساری وضاحتوں، دلیلوں اور اظہار محبت سننے کے بعد بھی اگر میں یہ کہوں کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، آزادی چاہتی ہوں، تو امثال کے چہرے اور آنکھوں سے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔